جب ہم کسی مقفل دروازے یا یعنی کسی تالے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ بھئی جس نے بھی یہ تالا لگایا ہے اس کے پاس ایسا کرنے کا کوئی نہ کوئی ٹھوس قانونی یا اخلاقی جواز تو ہوگا۔ بالکل، ہم بس یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دروازے کے اس پار جو بھی ہے اسے وہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن ذرا سوچئے، اگر وہ تالا سراسر طاقت کے بلبوتے پر لگایا گیا ہو، یا اس سے بھی بدتر، اگر وہ تالا کسی کی آزادی کو غیر قانونی طور پر سلب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہو۔ تو دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی اور تحقیقی جائزے میں ہم دراصل اسی مکفل دروازے کو توڑنے کی قانونی چابی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چابی نہیں ہے۔ ہاں نا، ہمارے سامنے جو بنیادی دستاویز ہے وہ ہے ضابطہ فوجداری 1898، یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا باب 37، اور اس میں ہم خاص طور پر ایک ایسے تصور پر بات کریں گے جسے قانونی دنیا میں ہیبیس کارپس کہا جاتا ہے۔ ہیبیس کارپس، جی۔ ہمارا مقصد آج اس جائزے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتنی صدیوں پرانی دستاویز کس طرح آج بھی کسی انسان کو غائب ہونے یا غیر قانونی قید سے بچانے کا ایک انتہائی عملی طریقہ کار فراہم کرتی ہے۔ یہ کوئی خشک قانونی بات نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا انسانی آزادی کا مینول ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ محض کتابوں میں درج کوئی نظریاتی یا یعنی کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ دیکھیے، ہیبیس کارپس جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک لاطینی اصطلاح ہے جس کا سیدھا سا مطلب ہے جسم کو پیش کرو۔ جسم کو پیش کرو؟ ارے واہ! جی، جب ہم 1898 کے اس قانون کو دیکھتے ہیں تو یہ دراصل اس بات کو یقینی بنانے کا ایک میکینزم ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ معاشرے میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ریاست کی نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ صحیح۔ عدلیہ اس قانون کے تحت ریاست یا کسی بھی فرد سے باقاعدہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ زیر حراست شخص کو طبعی طور پر عدالت کے سامنے پیش کرے۔ مطلب یہ نہیں کہ بس کاغذ دکھا دیے۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ابتدائی شقوں کا جائزہ لیں، خاص طور پر سیکشن 491 کی شق اے اور بی، تو یہ بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو ایک بڑی غیر معمولی طاقت دیتی ہیں۔ بہت غیر معمولی، بالکل۔ یعنی وہ اپنے ماتحت علاقوں میں ہونے والی کسی بھی مشکوک حراست کا نوٹس لے سکتی ہے۔ ہائی کورٹ باقاعدہ یہ حکم دے سکتی ہے کہ کسی بھی شخص کو جو اس کی حدود میں ہو، عدالت کے سامنے لایا جائے، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ آیا اس کی قید قانونی ہے یا غیر قانونی۔ جی، اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ عدالت کو فوری جواب چاہیے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں تصور کر سکتے ہیں کہ جیسے کوئی فائنانس آڈیٹر اچانک آ کر کہے کہ بھائی مجھے اپنا سارا ریکارڈ دکھاؤ، یا جیسے کوئی پریشان حال والدین اچانک اسکول کے پرنسپل کے دفتر پہنچ جائیں اور کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم آپ کا ریکارڈ کیا کہتا ہے، ہمیں بس ابھی اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھنا ہے۔ یہ بڑی زبردست مثال دی آپ نے، کیونکہ جب ہائی کورٹ کہتی ہے کہ اسے ہمارے سامنے پیش کرو، تو وہ دراصل حراست میں لینے والے سے پہلا اور سب سے بڑا ثبوت مانگ رہی ہوتی ہے۔ مطلب بندہ لاؤ پہلے۔ بالکل، عدالت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں گرفتاری کے کاغذات یا وجوہات وہ بعد میں دکھانا، پہلے اس انسان کو زندہ اور سلامت ہمارے سامنے کھڑا کرو۔ اور یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ قانون صرف سرکاری اداروں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، یعنی صرف پولیس وغیرہ نہیں؟ جی نہیں، صرف پولیس یا تفتیشی اداروں تک محدود نہیں ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر پرائیویٹ کسٹڈی یعنی نجی حراست کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ارے، یہ پرائیویٹ کسٹڈی والی بات مجھے واقعی بہت اہم لگی، کیونکہ عموماً ذہن میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ آزادی کو خطرہ صرف وردی والوں یا ریاستی اداروں سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن یہ نجی حراست کا ذکر تو اس قانون کو ایک بالکل نیا رخ دیتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت با اثر شخص، مثال کے طور پر کوئی جاگیردار اپنے کسانوں کو یا کوئی فیکٹری مالک اپنے مزدوروں کو زبردستی قید کر لے، تو ہائی کورٹ بالکل اسی طرح حرکت میں آ سکتی ہے جیسے وہ کسی غیر قانونی پولیس مقابلے میں آتی ہے؟ 100%۔ قانون کی نظر میں غیر قانونی حراست ہی ہے، چاہے وہ حوالات میں ہو یا کسی کے ذاتی عقوبت خانے میں۔
یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے معاشراتی ڈھانچے میں جہاں اکثر خاندانی جھگڑوں یا جائیداد کے تنازعات میں یا با اثر افراد کے ہاتھوں کمزوروں کو غائب کر دیا جاتا ہے، وہاں یہ شک ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ صحیح۔ ہائی کورٹ ایک حکم کے ذریعے اس نجی قید خانے کے دروازے کھلوا سکتی ہے اور اس شخص کو بازیاب کروا سکتی ہے۔ یعنی قانون اس طرح فرد کی آزادی کو صرف ریاست کی زیادتی کے خلاف نہیں بچاتا، بلکہ افراد کو ایک دوسرے کے جبر سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، یہاں تک تو بات بالکل واضح اور منطقی لگتی ہے کہ ایک فرد کو ریاستی یا نجی قید سے کیسے چھڑانا ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن جب میں ضابطہ فوجداری کے دستاویز میں مزید آگے کی شکیں پڑھ رہا تھا تو وہاں گفتگو کا رخ اچانک تبدیل ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، شک سی سے لے کر ایف تک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، بالکل۔ آزادی کے اس چارٹر کے درمیان اچانک کچھ ایسی ہدایت آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کسی قیدی کو بطور گواہ عدالت میں پیش کرنے یا اسے کورٹ مارشل کے سامنے ٹرائل کے لیے لانے سے متعلق ہیں۔ ایک شک تو ایک حراست سے دوسری حراست میں قیدی کی منتقلی کا بھی ذکر کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے۔ تو بھائی، یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ ایک عام شہری کے آزادی کے اس عظیم قانون کے بیچ میں یہ خالصتاً جیل کی لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ کی باتیں کہاں سے آ گئیں؟ ہاں، یہ واقعی شروع میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ کورٹ مارشل کا ذکر ایک سویلین فوجداری قانون کے اندر کسی ملٹری ٹرائل کا کیا کام؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کسی ٹرانسپورٹ مینول کا حصہ لگ رہا ہے۔ یہ بہت گہرا مشاہدہ ہے آپ کا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم انسانی حقوق کے کسی عظیم باب سے نکل کر اچانک کسی جیل خانہ جات کے ٹرانسپورٹ مینول میں داخل ہو گئے ہوں۔ ہاں نا؟ لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا سا تاریخی اور انتظامی پس منظر دیکھیں تو فوجداری اور فوجی قوانین کی سرحدیں بعض اوقات آپس میں ملتی ہیں۔ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ کوئی فوجی اہلکار کسی سویلین جیل میں قید ہے یا کسی کورٹ مارشل میں کسی ایسے سویلین کی گواہی درکار ہے جو پہلے سے کسی اور مقدمے میں جیل میں ہے، تو اس قیدی کو ایک نظام سے نکال کر دوسرے نظام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کسی قانونی پل کی ضرورت تو ہوگی نا۔ اچھا، تو یہ شکیں وہ قانونی پل فراہم کرتی ہیں؟ بالکل، ضابطہ فوجداری کا یہ قانون وہ پل فراہم کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ریاست کو بھی اپنا عدالتی پہیہ چلانے کے لیے قیدیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن کیا یہ محض انتظامی کارروائی نہیں ہے؟ اسے آزادی کے قانون میں رکھنے کی کیا توق ہے؟ اس لیے کیونکہ انسانی آزادی اور جان کو سب سے زیادہ خطرہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی قیدی ٹرانزٹ یعنی سفر میں ہو۔ اوہ اچھا۔ جی، غیر قانونی حراست یا کسی انسان کے غائب ہونے کا سب سے بڑا امکان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے ایک جیل سے دوسری جیل یا ایک ادارے سے دوسرے ادارے کے حوالے کیا جا رہا ہو۔ راستے میں غائب کر دینا۔ بالکل۔ اگر قانون کے پاس قیدیوں کو منتقل کرنے کا کوئی ٹھوس، تحریری اور عدالتی طریقہ کار نہیں ہوگا تو راستے میں بہت آسانی سے قیدیوں کو غائب کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہہ دیں گے کہ بھئی وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ بالکل، ریاست یہ کہہ کر بری الزمہ ہو سکتی ہے، تو حراست کی منتقلی کی یہ بظاہر خشک اور انتظامی شقیں دراصل اس بات کی ضمانت ہیں کہ کوئی بھی قیدی عدالتی حکم اور سخت نگرانی کے بغیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ واہ، یہ بات تو بہت وزن رکھتی ہے۔ یعنی قانونی طریقہ کار کے بغیر منتقلی کا سیدھا سا مطلب ہے نظام میں موجود وہ بلیک ہولز یا تاریخار جن میں انسانوں کو گم کیا جا سکتا ہے۔ ہر نقل و حرکت ریکارڈ پر ہونی چاہیے۔ جی، شفافیت بہت ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک پرانی اصطلاح کا بھی ذکر تھا اس دستاویز میں، سیپی کارپس، جس پر شیرف کی رپورٹ کی بات کی گئی تھی۔ اگرچہ یہ اصطلاحات اب ہمارے روزمرہ کے عدالتی نظام میں کم ہی سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ کیا یہ وہی منتقلی کی رسید ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے؟ بالکل درست پہچانا آپ نے۔ سیپی کارپس ایک قدیم قانونی روایت ہے۔ یہ ایک لاطینی لفظ ہے جس کا مفہوم ہے میں نے جسم کو تحویل میں لے لیا ہے۔ یعنی رسید مل گئی۔ ہاں جی، پرانے وقتوں میں جب عدالت کسی شخص کو حاضر کرنے کا وارنٹ جاری کرتی تھی تو جو آفیسر، جسے شیرف کہا جاتا تھا، جب وہ اس شخص کو حراست میں لیتا تھا تو وہ عدالت میں باقاعدہ رپورٹ داخل کرتا تھا کہ جناب ہیبیس کارپس، یعنی میں نے مطلوبہ شخص کو پکڑ لیا ہے۔ صحیح۔
یہ شک دراصل اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جب کوئی افسر یہ اقرار کر لے کہ قیدی اس کی تحویل میں ہے تو پھر ہائی کورٹ اسے پابند کرتی ہے کہ اب اس کے جسم کو ہمارے سامنے حاضر بھی کرو۔ یہ سارا کا سارا انتظامی ڈھانچہ دراصل شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ زبردست۔ تو یہ لاجسٹکس دراصل انصاف کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک اور بڑا عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ہم یہ ساری طاقت، یہ سارے اختیارات ہائی کورٹ کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اب دیکھیں، صوبے عموماً رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے ہوتے ہیں اور ہائی کورٹ کا مرکزی بینچ تو عموماً دارالحکومت میں ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر کسی دور دراز کے گاؤں میں کسی غریب کسان کو رات کے وقت غیر قانونی طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے، تو کیا اس کے اہل خانہ کو انصاف کے لیے سینکڑوں کلومیٹر کا طویل، مہنگا اور تھکا دینے والا سفر کر کے دارالحکومت جانا پڑے گا اور وہاں جا کر ہائی کورٹ کے دروازے پر دستک دینا پڑے گی؟ یہ تو وسائل کے بغیر بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بالکل، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے تو پھر یہ قانون صرف ان لوگوں کے لیے رہ گیا نا جو دارالحکومت کے قریب رہتے ہیں یا جن کی جیب بھاری ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی منطقی اور عملی خامی ہوتی اگر ضابطہ فوجداری اسے نظر انداز کر دیتا، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کا حل موجود ہے؟ جی، اس مسئلے کا بہت واضح حل قانون کے اسی حصے میں فراہم کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو باقاعدہ یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے یہ ہنگامی اور غیر معمولی اختیارات ماتحت عدلیہ کو بھی تفویض کر سکتی ہے۔ ارے ہاں، ذیلی سیکشن 1A کی بات کر رہی ہیں آپ، جس میں ذکر ہے کہ ہائی کورٹ ایک آفیشیل گزٹ میں حکم نامہ جاری کر کے کسی سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کو ان کی علاقائی حدود کے اندر یہ طاقت دے سکتی ہے کہ وہ غیر قانونی حراست کے خلاف احکامات جاری کریں۔ بالکل وہی سیکشن۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم کسی بڑی کارپوریشن کے CEO کی مثال بھی لے سکتے ہیں، جو اپنے ہنگامی اور اہم اختیارات ریجنل مینیجرز کو سونپ دیتا ہے تاکہ دور دراز کے کلائنٹس کے مسائل فوراً حل ہو سکیں۔ یا صحت کے نظام کی مثال لے لیں۔ صحت کی مثال کیسے؟ جیسے اگر کسی شخص کو دل کا دورہ پڑے تو اسے فوراً دارالحکومت کے سب سے بڑے اور جدید اسپتال میں لے جانے کا تو وقت نہیں ہوتا نا، اسے سب سے پہلے اپنے ہی ضلع کے ایمرجنسی روم میں لائف سیونگ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ تو ہائی کورٹ کا سیشن ججوں کو یہ اختیار دینا دراصل قانون کی دنیا کا وہی لائف سیونگ ایمرجنسی رسپانس ہے جو مقامی سطح پر دستیاب کر دیا گیا ہے۔ یہ تشبیہ بالکل حالات کی درست عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو قانون کی زبان میں اسے انصاف تک فوری رسائی یا ایکسیس ٹو جسٹس کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، اگر عدالتیں عوام کی دہلیز تک نہیں پہنچ سکتی تو پھر انصاف کا کوئی بھی بڑا قانون محض ایک کھوکھلا دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ بالکل، وہ کتابوں کی حد تک ہی رہ جاتا ہے۔ جی، تو ہائی کورٹ اپنی طاقت کو نچلی سطح پر منتقل کر کے اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ آزادی کا حق صرف ان لوگوں تک محدود نہ رہے جو طویل سفر اور مہنگے وکیلوں کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں، بلکہ ایک عام شہری بھی اپنے ہی ضلع کی سیشن کورٹ میں جا کر فوری طور پر غیر قانونی حراست کے خلاف ریلیف حاصل کر سکے۔ کیا کمال کا میکینزم ہے! اور صرف یہی نہیں، اسی مقصد کے لیے ہائی کورٹ کو سیکشن 2 کے تحت یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طریقہ کار کو بہتر اور منظم انداز میں چلانے کے لیے قواعد و ضوابط یعنی رولز بھی بناتی رہے۔ تو ابھی تک کے جائزے سے یہ بات بڑی حد تک ثابت ہو رہی ہے کہ ضابطہ فوجداری کا یہ باب آزادی کا ایک بہترین اور عملی محافظ ہے۔ یہ ریاستی جبر کو روکتا ہے، نجی قید خانے کھولواتا ہے، منتقلی کے عمل کو شفاف بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انصاف کو نچلی سطح تک پہنچاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس قانون کے بالکل آخر میں پہنچ کر ایک ایسا موڑ آتا ہے، ایک ایسا پلاٹ ٹویسٹ آتا ہے جو پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ آپ سیکشن 3 کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، سیکشن 3، جس کے مطابق اس پورے قانون کی اور اس ہائی کورٹ کی اس عظیم طاقت کی کوئی بھی بات ان افراد پر لاگو نہیں ہوگی جو امتناعی حراست یعنی پریونٹیو ڈیٹینشن کے قانون کے تحت قید کیے گئے ہوں۔ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو نقطہ ہے۔ بھائی یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ مطلب ایک طرف ریاست ایک ہاتھ سے آزادی کا حق اور تحفظ دے رہی ہے، اور دوسری طرف ایک ہی لائن میں ایک چھوٹی سی شک ڈال کر اپنے لیے ایک اتنا بڑا عقبی دروازہ کھلا رکھ چھوڑا ہے۔
کیا یہ قانون کا اپنے ہی بنیادی اصول سے انحراف نہیں ہے؟ دیکھیں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس نقطے پر ہمیشہ سے قانون دانوں، انسانی حقوق کے علمبرداروں اور ریاست کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی بحث رہی ہے۔ بحث تو ہوگی نا، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ یہ دراصل ایک ریاست کی بقا اور انفرادی آزادی کے درمیان کی تاریخی کشمکش ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ضابطہ فوجداری 1898 میں تشکیل دیا گیا تھا، جب یہاں برصغیر پر برطانوی راج تھا۔ نوآبادیاتی دور۔ بالکل، اور ان کا بنیادی مقصد ایک سلطنت پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر صرف نوآبادیاتی دور میں ہی نہیں، بلکہ آج کی جدید اور جمہوری ریاستیں بھی اس امتناعی حراست کے تصور کو استعمال کرتی ہیں۔ لیکن ریاست اس کی کیا دلیل پیش کرتی ہے؟ کیونکہ قانون کا تو بنیادی اصول ہی یہی ہے کہ بھئی جب تک جرم ثابت نہ ہو آپ کسی کو مجرم نہیں مان سکتے، قید تو دور کی بات ہے، تو جرم کرنے سے پہلے ہی پکڑ لینا۔ ریاست دراصل یہ استدلال پیش کرتی ہے کہ بعض غیر معمولی حالات میں، جیسے خدا نخواستہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو، بغاوت کا خطرہ ہو، یا امن و امان کے سنگین مسائل پیدا ہو جائیں، تو وہ کسی شخص کے باقاعدہ جرم کرنے کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اچھا، یعنی خطرے کو پہلے ٹالنا۔ جی، اسے معاشرے کو ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس شخص کو جرم کرنے سے پہلے ہی روکنا ہوتا ہے۔ اسی کو امتناعی حراست کہتے ہیں، یعنی کسی کو اس لیے قید کرنا تاکہ وہ مستقبل میں کوئی متوقع نقصان نہ پہنچا سکے۔ قانون سازوں نے دراصل یہ تسلیم کیا کہ ہنگامی حالات میں معمول کا عدالتی نظام، جو کہ ٹھوس ثبوتوں، گواہوں اور پیشیوں پر چلتا ہے، شاید وہاں یہ کام نہ کر سکے۔ اس لیے انہوں نے ریاستی سلامتی کے ان معاملات کو ہیبیس کارپس کے دائرہ کار سے باہر ہی نکال دیا۔ یہ تو ریاست کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ طاقت تو ہے، اور البتہ اس کے غلط استعمال کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہے جب ریاستوں نے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے امتناعی حراست کا بے دریغ استعمال کیا۔ یہ تو واقعی اس قانون کا ایک تاریخ پہلو ہے، لیکن اسی دستاویز میں ایک روشنی کی کرن بھی موجود ہے جو قانون کے مسلسل ارتقاء کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی قانون کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سیکشن کا ذکر ہے جسے حذف یعنی اومٹ کر دیا گیا ہے۔ جی، سیکشن 491A۔ بالکل، اور وہاں بریکٹ میں درج ہے کہ اسے امتیازی مراد کے خاتمے کے ایکٹ مجریہ 1949-50 کے تحت نکالا گیا ہے۔ اس کا کیا پس منظر ہے؟ مطلب ایک قانون کو باقاعدہ ایکٹ پاس کر کے نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ بہت اہم تاریخی تبدیلی تھی دراصل۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ یہ قانون برطانوی راج کا تھا، تو اس دور میں قانون سب کے لیے برابر نہیں تھا۔ اچھا، کیا فرق تھا؟ کچھ محسوس مراعات تھیں جو صرف یورپی برطانوی شہریوں کو حاصل تھیں۔ ان کے مقدمات کی سماعت کا جو طریقہ کار اور عدالتیں تھیں، وہ مقامی ہندوستانیوں سے مختلف اور کافی نرم ہوا کرتی تھیں۔ یعنی رنگ اور نسل کی بنیاد پر الگ الگ قانون؟ بالکل۔ تو جب 1947 میں برصغیر آزاد ہوا تو نئی قائم ہونے والی ریاستوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ قانون میں موجود اس صریح نسل پرستی اور نو آبادیاتی امتیازی سلوک کو جڑ سے ختم کریں۔ یعنی وہ مراد جو امتیازی تھی انہیں اکھاڑ پھینکنا ضروری تھا۔ جی، اور یہ ایکٹ اسی مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ دیکھیں، کسی بھی شک کا اس طرح سے حذف ہونا اس بات کا ٹھوس ثبوت ہوتا ہے کہ قانونی دستاویزات کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ بدلتی ہیں۔ بالکل، جب معاشرے ترقی کرتے ہیں، ان کی اقدار بدلتی ہیں اور وہ برابری اور آزادی کے نئے تصورات کو اپناتے ہیں، تو قانون کو بھی اپنا لباس تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس بات کی نوید ہے کہ قانون خود کو وقت کے تقاضوں کے مطابق صاف کرنے اور بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کے اس طویل اور گہرے جائزے کو اگر ہم یکجا کرنے کی کوشش کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ضابطہ فوجداری 1898 کا یہ باب یعنی باب 37 کس طرح ایک مکمل نظام کے طور پر کام کرتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے جانا کہ کیسے ہائی کورٹ کو یہ غیر معمولی طاقت حاصل ہے کہ وہ ریاست اور پرائیویٹ افراد دونوں کی غیر قانونی حراست سے لوگوں کو بازیاب کروا سکتی ہے۔ ہم نے قیدیوں کی منتقلی اور پیشی کو منظم کرنے والی
انتظامی شکوں کا بھی جائزہ لیا جو بظاہر بڑی بورنگ لگتی ہیں لیکن دراصل نظام کو تاریک غاروں اور بلیک ہول سے بچاتی ہیں۔ جی، ہم نے انصاف کو سیشن عدالتوں کے ذریعے مقامی سطح تک پہنچانے کا شاندار طریقہ کار سمجھا، اور پھر آخر میں ہم نے انفرادی آزادی اور ریاستی سیکیورٹی کے درمیان کھنچاتانی اور امتناعی حراست کے اس بڑے استثناء پر بحث کی، جس کے ساتھ ساتھ قانون کی ارتقاء کی ایک جھلک بھی ہمیں نظر آئی۔ ان تمام پہلوؤں کا بغور جائزہ لینے کے بعد ایک بات جو مجھے بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون بذات خود کوئی زندہ اور سوچنے والی مخلوق نہیں ہے۔ صحیح۔ قانون محض صفحات پر لکھی ہوئی ہدایات ہے۔ ضابطہ فوجداری انسانوں کو غائب ہونے سے بچانے کے لیے بہترین طریقہ کار تو فراہم کر دیتا ہے، لیکن آج کی اس ساری گفتگو کے بعد ایک گہرا سوال ابھرتا ہے جو ان قانونی کتابوں کی حدود سے باہر کی دنیا کا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے بھلا؟ ہم نے دیکھا کہ ایک قانون جو آزادی کا سب سے بڑا محافظ ہے، وہی ریاست کی سلامتی کے نام پر فرد کی آزادی سلب کرنے کا راستہ بھی فراہم کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیا واقعی کسی معاشرے کی حقیقی آزادی کا انحصار صرف قانون کی کتابوں میں درج ان شاندار الفاظ اور دفعات پر ہے، یا پھر اس کا اصل اور حتمی انحصار ان انسانوں کے ضمیر، اخلاقیات اور نیتوں پر ہے جن کے ہاتھوں میں اس نظام کو چلانے کی طاقت ہے؟ ارے واہ! کیونکہ الفاظ تو کسی بھی سمت مڑے جا سکتے ہیں نا، دروازہ کھلے گا یا بند رہے گا، اس کا حتمی فیصلہ تو دراصل اس چابی کو پکڑنے والے کے ارادے پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ یہ واقعی یہ ایک ایسی غور طلب سوچ ہے جس پر طویل بحث کی جا سکتی ہے۔ قانون اور انسان کی اخلاقیات کا یہ باہمی رشتہ ہی دراصل یہ طے کرتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کتنا آزاد اور کتنا محفوظ ہے۔ قانون چابی ضرور فراہم کر دیتا ہے، لیکن اس چابی کو کس سمت گھمانا ہے، یہ ہمیشہ انسانوں کا اپنا امتحان رہے گا۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ قانون کی تاریخ، طاقت اور اس کی حدود کو سمجھنے کا یہ سفر دلچسپ اور معلومات افزا رہا ہوگا۔ سوچنے اور کھوجنے کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.